أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك أوحى إليهم أن سبحوا النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد للہ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمائے بارگاہ میں دعا مانگی اور دعا سے پہلے اپنے دعا قبول ہو جائے پہلے اپنے عجز کا اعتراف کیا. وَهْنَ الْعَظْمُ مِنِّي، اور کمزوری ایک ظاہری ہے دوسری بات نہیں ہے. تو وَهْنَ الْعَظْمُ مِنِّي یہ اندر کی کمزوری ہے. جب ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو ہڈیوں پر جو گوشت ہے وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. عماد ستون بدن کا ہڈیاں ہوتی ہیں. جب ہڈیاں کمزور ہو گئی تو باقی بدن بھی اندر سے کمزور ہو گیا. باقی ظاہر بھی کمزوری. فرمایا واشتعل الراس شیبا، میری سر سفید ہو گیا ہے. یعنی جب بڑھاپا باطن میں بھی ہوتا ہے ظاہر میں تو یہ صورتحال ہوتی ہے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ میں جب بھی دعا مانگتا رہا ماضی میں گزشتہ ادوار زمانوں میں میری دعا رد نہیں ہوئی. یا اللہ تم نے محروم نہیں کیا تو اب آگے دعا آ رہی ہے. یہ پہلے تمہید ہے تاکہ اللہ جل شانہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. بندہ جب تواضع اور عاجزی کا اعتراف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، یہ تیسری چیز ہے کہ میں اپنے رشتہ دار نسبی اور یا وہ رشتہ دار مراد ہیں جو قریبی ہوتے ہیں یعنی چچا زاد بھائی، جیسا کہ حدیث پاک میں تفاسیر مبارکہ میں ذکر کیا. موالی کا موالی مولا کی جمع ہے، اس کا معنی مددگار. اور اسبا بھی مرد کا اسبا جو پشتی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. تو فرمایا میں خوف کرتا ہوں اپنی موت کے بعد اپنے موالی کا، اسبوں کا، میرے قریبی رشتہ دار چچا زاد بھائی ہیں ان کا خوف کرتا ہوں. وہ خوف یہی خوف کہ میرے موت کے بعد چونکہ قریبی رشتہ داری وہ قریب ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے دین کو بدلیں. اس لیے تفاسیر میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ افعال اور احوال کے لحاظ سے اچھے لوگ نہ تھے بنی اسرائیل میں. یہ جو موالی جن کا ذکر حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا ہے تو اچھے نہیں تھے. تو پھر لوگ انہی کو دیکھیں گے بھئی یہ قریبی رشتہ دار ہیں تو ان کے طرز طریقے یا یہ جو کہیں گے بھئی یہ زکریا علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار ہیں
تو آپ نے یہ خوف اظہار فرمایا اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ فرمایا وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور یہ بھی دعا کے ابتدائی یعنی استجابت دعا کے لیے تمہیدی پیش کلمات ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو اور میری دعا جلد قبول ہو جائے۔ عاجزی کا اعتراف ہے۔ فرمایا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھانج رہی ہے۔ کانت یعنی جوانی تھی بھی بھانج تھی، اب تو بوڑھی ہو گئی ہے، میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بوڑھی ہو گئی ہے، بھانج بھی ہے۔ تو فرمایا فہب لی، لہذا ظاہری اسباب اولاد کے ولد کے نہیں، ظاہری اسباب نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے کامل قدرت سے وہ عطا فرما سکتا ہے۔ تو آپ نے دعا مانگی فہب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ مجھے اپنی جناب سے، اپنی خاص عنایت سے، قدرت کاملہ سے مجھے ایک ولی عطا فرما۔ ولیًا کا معنی ہوتا ہے جو متولی ہو کام کا، مشن کا، جو قائم مقام بنے، موت کے بعد قائم مقام ہو۔ اور یہاں مراد جیسا کہ دوسری آیت مبارکہ تیسرے سپارے میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا، تو یہاں ولی کا معنی ہے صلبی ولد، یعنی اپنے میرے صلب سے مجھے اولاد عطا فرما۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، ولی عطا فرما یعنی ولد من صلبی، میری صلب سے مجھے بیٹا عطا فرما۔ جیسے قرآن مجید میں وہ آیت مبارکہ ہے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء۔ وہ آیت مبارکہ یہ اس کی تفسیر ہے کہ یہاں ولی کا معنی اگرچہ دوسرا معنی قائم مقام بھی ہے، خواہ پشت سے ہو یا کسی اور سے ہو، قائم مقام ہو، اس مشن کو آگے لے جائے، ترویج اور اشاعت، دین کی اشاعت کرے، ترویج شریعت کرے، تو متولی تو عام ہے، لیکن یہاں ولیًا کا معنی اس آیت سے متعین ہوتا ہے۔ اظہر یہی قول اقوام کہ یہاں بیٹا مراد ہے۔ آگے فرمایا ولی کی صفت، جیسے نکرے کی صفت جملہ، تو جملہ نکرے کی صفت آتا ہے، یہ جملہ ہے، صفت ہے۔ یارثونی و یارثو، میرا وارث بنے، ایسا بیٹا، ایسا ولد صلبی جو میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب کا وارث بنے۔ ولی یارثونی و یارثو من آل یعقوب، آل یعقوب، آل اولاد یعقوب کا وارث بنے، میرا وارث بنے اور اولاد یعقوب، ظاہر یہی ہے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم جو اللہ کے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام، یعنی سنی میرا وارث بنے۔ اب یہاں وراثت سے مراد وراثت فی العلم، وراثت فی النبوت، کہ میرا وارث ہو علم کا اور میرے نبوت کا وارث ہو کہ میری اولاد میں نبوت جاری رہے۔ یارثونی وراثت، تو وراثت یہاں علمی مراد ہے، وراثت یہاں نبوت والی وراثت مراد ہے۔ اہل تشیع نے وراثت مالی لی ہے، مالی وراثت کہ یارثونی یعنی میرے مال کا وارث ہو، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس مال و دولت تھا اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اتنی عاجزی اور اتنے عجز سے، اتنے حزن کے اظہار سے اور کلفت سے اور بڑی مشقت سے وہ یہ طلب کر رہے ہیں کہ میرا بیٹا ہو جو میری موت کے بعد میرے مال کا وارث بنے۔
یہ اہل تشیع کے نزدیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ کے نبیوں کے مال میں وراثت نہیں ہوتی، اور اس کے دلائل ہیں سمعی۔ ایک دلیل حدیث پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا انا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم خاص کرتا ہوں میں انبیاء کے گروہ کو، معاشر الانبیاء منصوب کرنا ہے یہاں، یہ باب اختصاص سے ہے۔ بعض لوگ یہ پڑھتے ہیں انا نحن معاشر الانبیاء، یہ رفع سے نہیں ہے، یہ باب اختصاص ہے کہ نحو میں باب اختصاص ہے، جیسے الفیہ میں باب اختصاص، وہاں شاہد اور یہ حدیث بھی ذکر کی گئی ہے اس کے شروع میں، انا نحن معاشر الانبیاء۔ معاشر الانبیاء کا معنی حضور نے فرمایا بے شک ہم، خاص کرتا ہوں میں انبیاء کے گروہ کو، لا نورث، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں، ولا نورث، نہ کوئی ہمارا وارث بنتا ہے، ما ترکناہ صدقۃ، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہوتا ہے، فی سبیل اللہ۔ لہذا 11ویں سوری سے مراد یہاں وراثت مال کی نہیں ہے، وراثت علمی ہے، وراثت دین کی وراثت ہے، اور نبوت والی وراثت ہے کہ اللہ کے نبیوں کی دعائیں وہ دنیاوی مال کے لیے نہیں ہے کہ دنیاوی مال، اور اللہ کے نبیوں کے نظر میں مال کی دنیا کے مال کی قدر مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے تو وہ پھر اللہ کا نبی اپنے مال کے لیے وارث طلب کرتا ہے، اور اتنی تمہید کے ساتھ کہ یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، اللہ جل شانہ سے استدا، اور استدا میں اتنی عاجزی انکساری، کیا اس میں محکم بشان اور اہتمام اسی مال کا ہے کہ اللہ کے نبی کا قلب مال کے ساتھ تعلق پکڑ رہا ہے، جس کے فراق سے اس کو حزن ہوتا ہے، پھر اللہ سے اپنے مال کے وارث کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ اب جو ہم سمجھتے ہیں، ہر ذی عقل سمجھتا ہے، ذی عقل بھی سمجھتا ہے کہ مال کو مال کیوں کہتے ہیں؟ مال یمیلو، مال میل سے ہے، میلان سے ہے۔ مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ دل کا رجحان ہوتا ہے اس کی طرف۔ عام نفوس ہمارے جیسے محتاج مال کی طرف رغبت رکھتے ہیں، مال کی طرف ہمارے دل کا تعلق ہوتا ہے، اس لیے مال کو مال کہا جاتا ہے۔ لیکن جو عالی نظر رکھتے ہیں یا ہمت بلند نفوس قدسیہ، ان کا تعلق اس مالی یعنی فانی دنیا اور مال کے ساتھ جو متحشر اور فنا ہونے والا ہے، ان کے قلب کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کے قلب کا اتصال اللہ جل جلالہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ہے، اس سے تو پھر یہ ہوگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا دل مال کی طرف متعلق تھا، اور مال کی شان تو یہ ہے کہ فانی ہے، اور اللہ کے نبی کی شان تو بہت بلند ہے، اور پھر اللہ سے اتنی عاجزی اور اتنے یعنی تمہیدی کلمات کے ساتھ کہ میرے ہڈیاں کا میرا سر سفید ہے، اور میری بیوی بھانج ہو گئی ہے، اور فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ تو اپنی جناب سے مجھے بخشش فرما، ایک وارث، ایک ولی، ایک ولد صلبی عطا فرما جو میرا وارث ہے۔ تو یہاں وارث سے مراد
وراثت علمی، وراثت دین کی اور وراثت نبوت والی، جو اللہ کے نبی کے وصال کے بعد بڑھاپا، یہ کمزوری، یہ ایک موت کی علامتوں سے نشانیوں سے نشانی ہے۔ جب یہ حالات پہنچتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد بھی یہ مشن جاری رہے تاکہ اس کے ثواب کئی گنے ثواب ہمیں صدقہ جاریہ جاری رہے، دین کی اشاعت ہو، شریعت کی ترویج ہوتی رہے، اللہ کے نبیوں کے روح ارواح کو خوشی اس میں ہے۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ معاشر الانبیاء ما ترکناہ صدقۃ۔ اہل تشیع نے اس حدیث میں ایک تحریف کی ہے، اس کو میں بیان کرتا ہوں تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات ہو۔ انہوں نے کہا کہ ما ترکناہ صدقۃ مرفوع نہیں ہے، ما ترکناہ صدقۃ، یہ صدقۃ ہے، منصوب ہے، اور منصوب کس پر ہے؟ حالیت پر ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو ہم چھوڑ جائیں اس حال میں کہ وہ صدقہ ہے، صدقے میں وراثت نہیں ہے۔ ما ترکناہ صدقہ تن، ہم پڑھتے ہیں ما ترکناہ صدقہ تن، اور وہ پڑھتے ہیں ما ترکناہ صدقہ تن۔ ہم اس کو خبر بناتے ہیں، ما ترکناہ صدقہ تن، ما وہ مال ترکنا ہو جسے ہم چھوڑ جائیں، یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وہ حال بناتے ہیں۔ یہ حدیث میں تحریف ہے، تغییر ہے کہ صدقہ یہ باب اختصاص ہے، ما ترکنا صدقۃ، یہ باب اختصاص ہے، اور باب اختصاص میں خاصا یہ ہوتا ہے اختصاص کا کہ ایک میں پایا جائے دوسرے میں نہ پایا جائے، اور اگر صدقہ نبی چھوڑ جائے تو اس میں وراثت نہیں ہے، اس میں اللہ کے نبی کا اختصاص نہیں رہتا۔ ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم جو صدقہ چھوڑ جاتے ہیں اس میں وراثت نہیں ہوتی۔ جو صدقہ ہم چھوڑ جائیں وہ تو صدقہ ہم نے حیاتی میں کر دیا، اور صدقہ کر دیا، وقف کر دیا، جو ہم نے صدقہ کر دیا اس میں تو ہماری وراثت بھی نہیں ہے، ہمارے وارثوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبیوں کا اختصاص اس میں ہے کہ وہ جو چھوڑ جائیں صدقہ ہے، ہم وہ جو صدقے طور چھوڑ جائیں اس میں وراثت نہیں ہے، باقی مال میں وراثت ہے۔ اللہ کے نبی جو بھی چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ما ترکناہ صدقۃ نہیں ہے، ما ترکناہ صدقۃ ہے۔ اس کا معنی یہ اختصاص ہے اللہ کے نبیوں کا۔ انا نحن معاشر الانبیاء، فرمایا بے شک ہم، خاص کرتا ہوں میں نبی کے گروہ، جو وہ لا نورث، ہم وارث نہیں ہوتے کسی کے، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا ہے، بلکہ جو چھوڑ جائیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہی ہوتا ہے۔ اب وہ کہیں گے وراثت مال کی ہوتی ہے، جس طرح وراثت مال کی ہوتی ہے، اسی طرح وراثت علم اور علم کی بھی وراثت ہوتی ہے۔ جیسے قرآن مجید میں فرمایا اللہ جل شانہ نے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا۔ جیسے دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا فخلف من بعد خلف ورثوا الکتاب، ان کے بعد خلفاء ہے جو کتاب کے وارث ہوئے۔ تو کتاب کی وراثت علم کی وراثت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی مال کی وارث نہیں طلب کر رہے، اللہ کے نبی کتاب کی وراثت طلب کر رہے، یا اپنے دین کی اشاعت کی کہ کوئی ہمارا متولی ہو، ہمارا وارث ہو، اللہ کا نبی ہو، ہماری اولاد میں نبوت ہو، تو اس کا سوال کر رہے تاکہ شریعت کی ترویج ہو اور احکام شریعت کا
نفاذ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں، وارث۔ پھر فرمایا کہ علماء اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کی وراثت، فرمایا کہ نبیوں کی وراثت درم دنانیر نہیں ہے، نبیوں کی وراثت، وہ وراثت کیا ہے؟ وہ نبیوں کا، اللہ کے نبیوں کا علم ہے۔ علماء نبیوں کے علم کے وارث ہیں، جو نبیوں کا مشن ہے، اللہ کے نبیوں کے مشن کو آگے پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اعلی تشیع کی کتاب ہے، اس کا نام ہے کافی، ابو البختری روایت کرتا ہے، ابو عبداللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہی یہی کلمات موجود ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، وذالک ان الانبیاء، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت درم دنانیر نہیں ہے، بلکہ ان کی وراثت احادیث ہے۔ احادیث من احادیثہم فمن اخذ منہا، جس نے وہ حصہ حاصل کیا تو بہت بڑا حصہ حاصل کیا۔ تو اللہ کے نبیوں کی وراثت مالی نہیں ہوتی، اللہ کے نبیوں کی وراثت ان کا علم ہوتا ہے۔ یہ بات آ گئی کہ ایک مسئلہ جو آج کل بھی اٹھا ہے اور موضوع بحث ہے، میں اس میں نہیں جاتا کہ وراثت مال اور ظلم ہوا اور یہ ہو گیا۔ اللہ کے نبیوں کے قلوب، کیا ہم جو مال چھوڑ جاتے ہیں، کیا ہمارے موت کے بعد اس بات پر تعریف ہوتی ہے کہ فلانا بہت بڑا مال چھوڑ دیا ہے؟ مال تو تعریف اور اچھے کردار، اچھے اعمال پر تعریف ہوتی ہے، جس کو عقل سمجھتی ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے اس کے فوت ہونے کے بعد اس کے کرداروں کا بیان کیا جاتا ہے تعریف میں، لیکن ان کرداروں میں یہ تعریفی کلمات نہیں ہوتے کہ اس نے بڑا مال کمایا اور جب فوت ہوا تو بڑی جائیدادیں اور بڑا مال چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو کوئی تعریف کہتا ہے؟ کوئی بھی اس کو تعریف نہیں کہتا، بلکہ کہتا ہے کہ حرص تھا، لالچ تھا، مال جمع کرتا رہا۔ یہ بڑا، یعنی یہ تعریفی کلمات نہیں ہوتے۔ ہمارے دل کا تعلق ہوتا ہے مال کے ساتھ، پھر ہم مال جمع کرتے ہیں، کچھ لالچ رکھتے ہیں کچھ اولاد کے متعلق، اور اس سے ہمارے حرص اور تعلق کی بات ہے کہ ہمارے دل کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے، دنیاوی امور کے ساتھ ہوتا ہے، اولاد کی اس لحاظ سے فکر آتی ہے، لیکن اللہ کے نبیوں کی صحت اور منصب اور ان کے نفوس قدسیہ کا تعلق اور اتصال اس ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہ اتنی بلند ہے کہ ان کے مال میں وراثت نہیں رکھی گئی، تاکہ کوئی شخص یہ خیال ہی نہ کرے کہ اللہ کے نبیوں کا بھی کچھ مال کے ساتھ تعلق تھا۔ ان کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو یہ آیا جو ولی یرثنی ویرث من آل یعقوب۔ اب دوسری کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو موالی کا خوف تھا، انہوں نے کہا چونکہ آپ کے اسبے تھے، اپنی سلبی اولاد نہ ہو تو پھر قریبی رشتہ دار چچا زاد بھائی وارث ہو جاتے ہیں، آپ کو خوف ہوا کہ میرا مال کے وارث ہو جائیں گے، پھر برائیاں کریں گے میرے مال سے، ان کو تقویت پہنچے گی۔ اب بھائی جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، یہ بات سنیں، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے مال وارثوں کو چلا جاتا ہے، اب جو وارث ہیں وہ مالک ہیں اس مال کے، میت کا حق مالی اور وہ ملکیت موت سے منقطع ہو گئی،
اب وہ مال اس کا رہا ہی نہیں، اب مال ان کا ہے جو وارث ہو رہے ہیں۔ اب اس کو کیا خوف ہے؟ اس کو کیا خوف ہے جو فوت ہوا؟ اس کو کیا خوف ہے کہ میرے وارث میرے مال سے گناہ کر رہے ہیں یا نیکی کر رہے ہیں؟ اگر گناہ کریں گے یہ انہی کے سر پر ہے، اس سے عقاب اور عتاب میت کو نہیں ہوگا قیامت کے دن، یہ ان کی کارکردگی اور ان کا کام ہے۔ اور اگر اطاعت کریں گے تو اطاعت کا ثواب بھی انہیں کو ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے کہ بندہ اس کی اولاد جب اطاعت کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دیتا ہے۔ لیکن عقاب جیسے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ تعالیٰ ایک کا گناہ دوسرے پر نہیں لاتا۔ اور موالے کا خوف حضرت زکریا علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام اتنے زاہد تھے، اتنے تجرد میں تھے اور انقطاع تھا آپ کا۔ آپ کو پہلے مال ثابت کرے کہ مال کتنا تھا، یا آپ کو خوف ہو رہا تھا اللہ کے نبیوں کا۔ اور اگر خوف یہ مال کا تھا تو یہ خوف کا ازالہ تو بڑا آسان تھا، اپنی حیاتی میں اس مال کو صرف کر دیتے، بس جب وصال ہوتا نہ مال ہوتا نہ وہ وارث بنتے۔ اتنی دعائیں اللہ تعالیٰ سے اور اتنے عاجزی، اتنے اپنی حالت کا بیان، اتنی اپنی زوجہ کا بیان، اتنی حاجت اس لیے تھی کہ وارث پیدا ہو اور میرے چچا صاحب وہ وارث نہ میرے مال کے۔ اور اللہ کے نبیوں کا ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اللہ کے نبیوں کی موت ہے اچانک نہیں ہوتی، اللہ رب العزت ان کو پہلے آگاہ کرتا ہے، جب آگاہ کرتا ہے اختیار دیتا ہے۔ اگر رہیں چاہتے ہیں رہیں اس دنیا میں، چاہتے ہیں ہمارے پاس آ جائیں، جب اللہ اختیار عطا فرماتے ہیں اللہ کے نبی تو پھر ناگہانی موت کا خوف نہیں ہے کہ اچانک موت آ جائے۔ مال صرف ابھی کر رہے تھے کہ مال رہ گیا، اچانک موت آ گئی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا مال کا صرف کرنا اللہ کے راستے میں آپ اپنی حیاتی میں آپ کو آسانی سے میسر تھا، لہذا یہ خوف نہیں ہو سکتا جو ان کو بیان کیا گیا۔ تو ولی یار سنی جو اللہ کے نبیوں کی شان ہے، وہ وارث طلب کر رہے ہیں جو ان کے مشن کو، ان کے دین الہی کو اور ان کے علم کو آگے لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے۔ ولی یارثنی و یارث من آل یعقوب، آگے فرمایا وجعلہ رب رضیہ، اے اللہ اس وارث کو بنا رب، اے میرے پروردگار۔ یہ بڑے یعنی رب اللہ تعالیٰ کا صفاتی اسم ہے، دعا میں یہ بہت زیادہ آتا ہے، جو پیچھے بھی رب بہت بار آیا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یہاں بھی فرمایا وجعلہ رب رضیہ، رب رضیہ، رب رضیہ بمعنی مرضیہ، پسندیدہ، یا اللہ اس وارث کو تو پسندیدہ بنا، مرضیہ بنا، پسندیدہ بنا۔ اب پسندیدہ کہ ایسا وارث کہ پسندیدہ ہو اللہ کے نزدیک، یا وارث ایسا پسندیدہ کہ لوگوں کے نزدیک جو اس کو دیکھے بس محبت کرنے شروع ہو جائے، اس کے حال کو، اس کے چہرے مبارک کو ایسا اس کو بنا کہ دیکھنے والا دیکھے تو محبت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ محبتا منی حنانا من لدنا، جیسے آگے قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان کی شانیں بیان کی ہیں۔
اس وارث کی. تو فرمایا وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اس میں دو باتیں ہیں. جب فرمایا وَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، وہ ولی بخش فرما، ہیبہ فرما جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. ظاہر ہے کہ آل یعقوب اولاد یعقوب ہے. کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو بیٹا ہوگا وہ حضرت زکریا کے، اگر ان کی بات ہو مالی وراثت، تو بیٹا باپ کا وارث ہوتا ہے. اور آل یعقوب تو بہت پہلے آئے، اس کے اقربا اس کے قرابتدار ہیں. یہاں قرآن میں یہ بیان ہو رہا ہے یارثنی و یارث من آل یعقوب، کہ ایسا وارث ہو ولی جو میرا بھی وارث ہو، اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو. اولاد یعقوب کا وارث مال میں کیسے بن سکتا ہے؟ یعقوب علیہ السلام بہت پہلے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت ہارون کی اولاد سے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہے. یعقوب علیہ السلام کی اولاد چل رہی ہے. یعقوب کی اولاد کے ان کی اولاد وارث ہے، نہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا مال کا وارث ہوگا. لہذا یہ دوسرے جو ذکر فرمایا یارثنی و یارث من آل یعقوب، تو یہ میرا بھی وارث ہو میرے علم کا اور میرے نبوت کا، اور آل یعقوب کے علم کا بھی وارث ہو. یہ علمی وراثت ہے. نبیوں کا علم، نبیوں کا مشن، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت، مخلوق کی ہدایت کے لیے یہ ہے ان کا مشن، اور اسی کے لیے دعا ہو رہی ہے. رب وجعلہ رب رضیہ، اے اللہ اس کو، اے میرے پروردگار اس کو پسندیدہ بنا. پچھلی آیت میں فرمایا یارثنی، وہ میرا وارث. وراثت سے لیا وراثت علمی، جیسے تفاسیر مبارکہ میں ہے یارثنی وراثت علمی. وجعلہ رب رضیہ، اے اللہ اس کو پسندیدہ بنا، یعنی ایسا وارث ہو جو عالم بھی ہو کہ عامل بھی ہو. اللہ پاک اسے علم والی وراثت بھی عطا فرمائے اور علم کے اوپر عمل والی وراثت بھی عطا فرمائے. اور پھر یہ دو ہو گئے. تو اس وقت کیونکہ اللہ کا نبی وہ پسندیدہ ہی ہوتا ہے، لہذا پسندیدہ، تو یہ تاکید ہوئی اور یہ تنبیہ ہوئی اس پر کہ ولی جس کی حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، وہ پورا کامل اور ایسا کہ عالم بھی ہو، علمی وراثت رکھے، اور عامل بھی ہو، سیرت اور اخلاق باطنی ظاہری اس کی وراثت بھی ہو. فرمایا یا زکریا، جب دعا مانگ لی حضرت زکریا علیہ السلام نے، اللہ پاک کی طرف سے ندا آئی. تیسرے سپارے میں لیا ہے، یہاں فرمایا یا زکریا، اے زکریا. دیکھو اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کے ندا نہیں فرمائی. قرآن مجید میں علماء نے بیان فرمایا ہے یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں سے ایک شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنے حبیب کو ندا فرمائی تو صفت سے ندا فرمائی، صفات سے ندا فرمائی، نام سے ندا نہیں فرمائی. اور اللہ کے پیارے نبی ہیں، ان کا مقام ہے، لیکن حبیب کا مقام بلند ہے. فرمایا یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک، بے شک ہم نبشرک، تجھے ہم بشارت دیتے ہیں. دعا مانگی، اللہ کی طرف سے ندا آ گئی، اللہ کی طرف سے ندا آئی. اور فرمایا اللہ نے نبشرک، ہم بشارت دیتے ہیں،
بغلام، ایک لڑکے کی بشارت. غلام لڑکے کو کہتے ہیں اور جاریہ بچی کو کہتے ہیں. ولد جو ہے یہ مشترک ہے، مذکر مؤنث دونوں پر ولد بولا جاتا ہے، لیکن یہاں اللہ جل شانہ فرمایا غلام. غلام کا معنی ہوتا ہے لڑکا مذکر. تو والا غلام نہیں جو کو تسا سمجھو بھئی نوکر یا خادم یا غلام، بھئی وہ نہیں، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. غلام کا معنی مذکر بیٹا. اللہ پاک نے فرمائے اِنَّا نُبَشِّرُکَ، بے شک ہم بشارت دیتے ہیں. اللہ پاک نے اس وعدے کو بشارت سے تعبیر فرمایا، جس سے حضرت زکریا علیہ السلام جو طلب کر رہے ہیں اس سے خوشی حاصل ہو جائے. بشارت اس خبر کو کہتے ہیں جو خوشی لائے، جس کو سن کے مبشر جس کو بشارت دی گئی ہے وہ خوش ہو جائے، اس کو سرور حاصل ہو جائے. فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ، ایک غلام، ایک لڑکا، اسمہ یحییٰ، یہ تعیین ہے اس مبشر بہی کی اور تاکید ہے وعدے کی کہ وعدہ ہو چکا ہے، وعدہ خلاف نہیں ہوتا، یہ خدا کا وعدہ ہے. لہذا یہ بشارت ہے اور ہم اس کو اس کا نام بھی متعین کرتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا. یہ بتاؤ جب حضرت زکریا علیہ السلام کی مجھے شاید ظہور نہ ہو جائے، حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا یحییٰ علیہ السلام، اور یحییٰ نبی بھی ہے رسول بھی ہے. اللہ پاک نے کتاب عطا فرمائی ہے، جیسا آگے آ رہا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کو تم پکڑو قوت کے ساتھ، بجد و اجتہاد. اور یہ جو بشارت ہو رہی ہے غلام کی جس کا نام یحییٰ ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی دی اور نام بھی بیان فرما دی. جب حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی محترمہ حاملہ ہوئی، حمل کی حالت ہے، تو مجھے بتائیو حضرت زکریا اور آپ کی بیوی کو اس کا علم ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ پیٹ میں کیا ہے؟ اللہ بشارت دے رہا ہے اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ یا زکریا، اے زکریا ہم بشارت دے رہے ہیں، ہم اللہ فرماتا ہے ہم، یہ عظمت کے لیے ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے. جب مفرد عظمت والا ہو تو اپنے آپ کو جمع کے ساتھ تعبیر کرے، یہ عظمت کے لیے ہوتا ہے. اللہ عظیم ہے اور اس کی قدرت بھی عظیم ہے. اللہ کی قدرت کے آگے کوئی شے ناممکن نہیں ہوتی. اللہ پاک جب بشارت دی تو فرمایا کہ ایک غلام ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا. تو جب حمل کی حالت تھی تو حمل کی حالت کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام کو علم ہے کہ میری بیوی کے پیٹ میں مذکر ہے اور اس کا نام یحییٰ ہے. اب قرآن مجید میں جو آیا، جو کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، ہم یہی بار بار کہتے ہیں کہ یہ نفی اللہ کی عطا کے بغیر کی ہے، کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جانتا کہ پیٹ میں مذکر ہے کہ مؤنث ہے. بغیر واسطے کے، بغیر بتانے کے، بغیر جتانے کے، یہ اللہ رب العزت پہلے خود خبر دے دے تو پھر اللہ کے نبیوں کو علم ہوتا ہے. اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسمہ یحییٰ، یحییٰ آپ کا نام ہے. اللہ پاک نے ان کی شان بیان کی تھی بہت عظیم صفات کے ساتھ. پہلے فرمایا لم نجعل لہ من قبل سمیہ،
لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ غلام جس کا نام یحییٰ ہے، یحییٰ یہ زندہ کرتا ہے، یہ زندہ کرتا ہے، یہ یحییٰ ہے۔ یحییٰ کا معنی حی یحییٰ، اس معنی حی زندہ، یحییٰ یہ اسم ہے، یعنی زندہ کرتا ہے، یہ زندہ حیات سے ہے، جس نے ایک بھانج کے رحم کو زندہ کر دیا، جس نے حضرت زکریا علیہ السلام کے دین کو آگے زندہ کیا، مردوں کو جو مردہ دل تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے برکت سے ان کے دل زندہ ہوئے۔ یحییٰ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، کہ ہم نے اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں رکھا۔ یہ واحد اللہ کا نبی ہے جس کی بشارت ہو رہی ہے، اور بشارت کے وقت موجود نہیں ہے، کیونکہ مبشر بہی عند الوعدہ، وعدہ کے وقت موعود بہی موجود نہیں ہوتا، وہ کچھ وقت کے بعد وجود میں آتا ہے۔ جب بندہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ جس شے کا کر رہا ہے اس وقت موجود نہیں ہے نا۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا تو وعدہ جب موعود بہی کا وقت آئے گا اس کے حکمت کے تقاضوں سے وہ وعدہ پورا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا نام اس سے پہلے کسی کا یہ نام نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ نام جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور تھا اس سے پہلے اللہ کے نبی گزرے ہیں اور لوگ گزرے ہیں، اللہ کی مخلوق کسی کا نام یحییٰ نہیں تھا، تو یہ نام اس لیے ہر بندے کے دل میں بیٹا جو پیدا ہو تو وہ ایسا نام تلاش کرتا ہے جو کسی کا نہ ہو۔ ایک فطرت میں یہ بات ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں بھئی یہ نام بہت ہیں، نام ایسا ہو جو ایک عجیب ہو، نادر ہو اور کامیاب ہو، تھوڑا کسی کا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نام یحییٰ اس کا رکھا، اس سے پہلے کسی کا نام یحییٰ نہیں ہے۔ ایک سمیہ کا معنی شریک فی الاسم، کہ اس کا نام میں کوئی شریک نہیں ہے پہلے۔ ایک ہے مشابہ، سمیہ یعنی مشابہن فی الفضل والکمال، کہ مشابہ اس کے مشابہ نہیں ہے اس سے پہلے، یعنی اس کی مثل نہیں ہے اس سے پہلے۔ او وَلَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، اس سے پہلے اس کی مثل نہیں ہے۔ اب یہ ہوگا کہ حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ بالاتفاق یہ اولو العزم ہیں اور افضل ہیں۔ افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء، افضل البشر، افضل الانبیاء، سید الانبیاء، آپ سب نبیوں سے افضل ہیں۔ اور پھر اس کے آپ کے بعد جو ذکر کیا گیا افضلیت کا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اتنے تک ذکر ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اس کے مثل اس سے پہلے نہیں ہے۔ جب یہ معنی ہوگا کہ مشابہ پھر فضل والکمال، اس کو اللہ پاک نے اس پر ایسا فضل کیا ہے، ایسا کمال بخشا ہے جو ایک خاصہ ہے اور ایک امتیازی ہے۔ لہذا یہ نہیں ہے کہ اللہ نے اطلاق ما قبل رسول سے یہ افضل ہیں، کیونکہ اللہ فرمایا کہ اس سے پہلے کوئی اس کی مثل نہیں ہے۔ مثلیت من بعض الوجوہ، اللہ پاک نے خواص رکھے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام میں بعض خواص ایسے ہیں جو پہلو میں نہیں ہیں، جن کا ذکر قرآن مجید میں آ رہا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ بیان کرے
تو بعض بندے جو ہے نا ان کا دل مضطرب ہوگا. یہی بات جو ہوئی ہے وہ ایک کمی ہوتی ہے. تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہیں ایسی چیز نہ پکڑے. ٹھیک ہے، میں اس کا بیان کرتا ہوں، لیکن اللہ کے نبیوں کی شان بلند ہے. میں تمہاری نفسیات اور تمہارے وجدان سے بیان کرتا ہوں. ایک ہے بندے سے گناہ صادر ہوتا ہے، گناہ، معصیت. ہم نفسانی ہیں، ہمارے سے گناہ صادر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی معصوم ہے، وہ گناہوں سے پاک، ان سے گناہ صادر نہیں ہو. ان کے اندر اللہ جل شانہ نے ایک ملکہ رکھا ہے. ملکہ وہ ایک ملکہ قوت راسخہ، ایک قوت ہوتی ہے راسخ، مضبوط. اللہ پاک اپنے نبیوں کے اندر وہ قوت راسخہ پیدا فرماتا ہے، جس قوت راسخہ سے وہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے گناہ صادر نہیں ہوتے. لہذا وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ ملکہ رکھتے ہیں. ملکہ قوت راسخہ، ملکہ اجتناب معاصی، کہ گناہوں کے اجتناب سے ایک ملکہ ہوتا ہے ان کے اندر. کیونکہ ہمارے اندر وہ ملکہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے سے گاہے گناہ صادر ہو جاتا ہے. ان کے اندر ملکہ ہے، وہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں. اور ایک بات، اس کے بعد ایک ہم ہوتا ہے، ہم خیال ہوتا ہے. خیال ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نفس میں، وجدان میں دیکھیں کہ ہمارے ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے. اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. یہ بڑی مسئلہ ہے، لیکن انشاءاللہ تمہیں سمجھ آ جائے. اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. بھئی بندے کا نفس جی بات کرتا ہے اندر سے. کئی باتیں اندر سے بندہ ہر سمجھتا ہے کہ جا رہا ہے، بیٹھا ہے، اس کا نفس جی وہ کوئی بات کرتا ہے اندر سے. کبھی یہ نیکی کی باتیں ہوتی ہیں، کبھی یہ خیال اور ہوتا ہے. اب جو خیال اور ہوتا ہے، گاہے حدیث نفس، اس کو حدیث نفس کہتے ہیں کہ بھئی نفس کی ایک بات ہے. کیا یہ نفس کی بات یہ باہر سے پیدا ہو گئی، اچانک سے پیدا ہو گئی، یا خود کسب کیا؟ حدیث نفس وہ ہے کہ اچانک پیدا ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں باقی بات نہ کروں تو ایک حدیث نفس ہوتی ہے. حدیث نفس ایک خیال ہوتا ہے اور ایک میلان ہوتا ہے. اور میں مزید وضاحت نہیں کرنا چاہتا. میلان تمہارا کسی جگہ دل میں خیال آیا تھا، میلان ہوا، یہ حدیث نفس ہے. اب یہ میلان جو ہوا، لیکن اس پر نہ تم نے بات کی، نہ تم نے عمل کیا، نہ تم نے حرکت کی، اور دل سے نکالنے کی کوشش کرتی. اس حدیث نفس پر تمہیں کوئی گناہ نہیں ملتا. تمہیں کوئی، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو وہ شان بخشی کہ اس کے دل میں، اس کے جی میں ایسی حدیث نفس بھی نہیں ہے. وقت ایک تو بہت تاری چیز ہے، میں تو کچھ قریب دیا لیکن سیگا نہیں. آپ کو سمجھیں یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے انہیں فرمایا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، ہم اس سے پہلے ان کی مشابہت، ان کی مثل نہیں ہے. یعنی حدیث نفس تک ان کے اندر نہیں ہے. ایک حدیث نفس، ایک بندہ کسی کو دیکھتا ہے، نفس
ایک بات کر لیتا ہے اور پھر وہ کنارہ کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں عورت کا خیال ہی نہیں آیا۔ اس کا بیان اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، آگے حصورا، عورتوں سے بالکل منقطع، جو بالکل منقطع، حصور حسد سے، اللہ پاک نے انہیں اتنا صاف پاک پیدا کیا کہ عورتوں سے بالکل منقطع۔ ایک فضل والکمال ایک، اور دوسرا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، کہ مثل اس کے کوئی نہیں ہے پیچھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ ایسا لڑکا ہے جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے اس کا مثل نہیں ہے، مثلیت کس میں نہیں ہے، یعنی اس کی ولادت اور اس کے جو پیدائش ہوئی ہے۔ ایک زکریا علیہ السلام جو بہت عمر کو، انتہائی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور جن کی امی انتہائی بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، اور بھانج بھی تھی کہ جوانی میں بھی نہیں ہوا۔ یہ ایک عارضہ ہے جو عورتوں میں ہوتا ہے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی، لیکن اللہ پاک نے اسباب جوڑے ہیں۔ اسباب ہوتے ہیں، اسباب عادی، پھر اسباب سے جو عطا ہوتا ہے وہ اسباب مؤثر نہیں ہیں، مؤثر میرا رب ہے، اللہ ہے۔ یہ عادت الہیہ ہے کہ ہم اسباب اپناتے ہیں، اسباب کے بعد مسببات وجود میں آ جاتے ہیں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ اسباب نے تاثیر کی، بلکہ میرے رب نے تاثیر کی۔ اسباب میں تاثیر نہیں ہے، سبب ہی ہوتا ہے۔ یہ جو ہاتھ حرکت کر رہا ہے رب کی قدرت سے ہو رہا ہے، بس۔ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، مماثل نہیں ہے کہ یہ خاص عین اللہ تعالیٰ کی عطا، قدرت قاہرہ اور اس کی مہربانی، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب اے میرے پروردگار فہب لی من لدنک، اپنی جناب سے دے۔ یہ ظاہری اسباب ہیں وہ تو بالکل مفقود ہیں، اب عادتاً یہ ناممکن ہو چکا ہے۔ اسباب کو دیکھے تو ہمارا بڑھاپا اور بیوی کا آخر ہونا یہ اسباب ہیں، اب اسباب کی طرف نظر کریں تو ممتنع سے عادتاً محال ہو چکا ہے، لیکن تیری قدرت کے آگے تو کوئی محال نہیں ہے، جب تو کرم فرما دے تو عطا کر سکتا ہے۔ وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا۔ اللہ پاک سمجھنے کی، سمجھانے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔